بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلم نور، ایپیسوڈ 7۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم علوم شریعہ کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ علوم علم کی جمع ہے، جبکہ شریعت ویسے تو عربی زبان میں رستے کو کہتے ہیں، لیکن دین اسلام کی روح سے شریعت سے مراد وہ رستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، اور صرف اسی پر چلنے سے انسان اپنی منزل تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی صورت میں جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اصول فقہ کی اصطلاح میں قرآن و سنت سے حاصل ہونے والے احکام شریعت کہلاتے ہیں، اور احکام حکم کی جمع ہے۔ حکم سے مراد بنیادی طور پر انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ایڈریسنگز ہیں جو کبھی فرض کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی حرام کی صورت میں، کبھی مباح اور یا پھر کبھی افضل و مکروہ کی صورت میں ہوتی ہیں۔ تو گویا شرعی علوم سے مراد وہ علوم ہیں جو قرآن و سنت، اجماع اور فقہ علماء سے حاصل ہوتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہمیں کسی حکم کے فرض، افضل، مباح، مکروہ اور حرام ہونے کا علم حاصل ہوتا ہے۔ شرعی احکام کے استنباط کے لیے، یعنی کہ ان کو اخذ کرنے کے لیے کتاب و سنت سے متعلقہ جن علوم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ان میں سے بنیادی علم اصول فقہ کا علم ہے۔ اسی طرح علوم شریعہ حاصل کرنے کے لیے شرعی علوم کی اقسام کو جاننا ازحد ضروری ہے۔ تو اگر بنیادی اعتبار سے دیکھا جائے تو علوم شریعہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 علوم اساسیہ، جن کو علوم اصلیہ بھی کہتے ہیں، اور نمبر 2 علوم عالیہ۔ علوم اساسیہ سے مراد وہ علم ہے جو براہ راست قرآن و سنت، اجماع امت اور فقہ علماء سے دینی احکام کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، اور علوم عالیہ سے مراد وہ سکلز ہیں جن کے ذریعے سے آپ قرآن و حدیث براہ راست سمجھ سکتے ہیں۔ علوم اساسیہ کے تحت کچھ ذیلی علوم آتے ہیں، جن میں سب سے پہلا علم علم العقائد ہے۔ علم العقائد کا تعلق ایمان کے 6 ارکان سے ہے، اور ایمان کے 6 ارکان جو کہ معروف ہیں: اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر، فرشتوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، یوم قیامت پر، اور اسی طرح اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ نمبر 2 فقہ شریعت کے ان عملی احکام اور ان کے متعلقات کا علم ہے جو شریعت کے تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور وہ تفصیلی دلائل 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ تو گویا جو بھی علم ان 4 دلائل سے حاصل ہوگا اور جس کا تعلق عملی احکام سے ہوگا، وہ علم فقہ ہوگا۔ علم اصول فقہ، علم فروع فقہ اور قواعد فقہیہ بھی علم فقہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح علم فقہ کے اندر ایک ذیلی علم علم فروع فقہ ہے، اور اس کی 2 اقسام ہیں: فقہ العبادات اور فقہ المعاملات۔ فقہ العبادات سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے عملی مسائل کے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کرنا ہے، اور اسی طرح فقہ المعاملات سے مراد حلال، حرام، تجارت، معاشرت، معیشت، نکاح، طلاق کے عملی مسائل کے متعلق شریعت کی رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح فقہی مسائل کے حل کے لیے فقہی مذاہب بھی متعدد ہیں، جن میں مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی اور مذہب حنبلی یہ سب سے مشہور مذہب ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اور فقہی مذاہب بھی ہیں، جن میں مذہب ظاہری، مذہب اہل الحدیث، مذہب ثوری، مذہب لیث بن سعد اور مذہب زیدی وغیرہ موجود ہیں۔ نمبر 3 علم تفسیر۔ علم تفسیر کا تعلق قرآن مجید کی تفسیر سے ہے۔ اس میں علوم قرآن، علوم تجوید، علوم قراءات، علم ناسخ و منسوخ بھی شامل ہے۔ تفسیر قرآن کی بھی 2 قسمیں ہیں: تفسیر بالماسور و تفسیر باللغہ، جسے تفسیر بالرائے بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 علم حدیث۔ علم حدیث کا تعلق احادیث نبویہ سے ہے۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں: علم روایت حدیث اور علم درایت حدیث، اور اسی طرح علم رجال، جسے کہ علم جرح و تعدیل بھی کہتے ہیں، وہ بھی علم حدیث کے تحت آتا ہے۔ علم حدیث ان شرعی علوم میں شامل ہے جن پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ علوم عالیہ، یعنی کہ وہ معاون علوم اور وہ سکلز جن کے ذریعے سے آپ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے براہ راست دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل علم اصول فقہ ہے۔ علم اصول فقہ کا تعلق فقہ کے اجمالی دلائل سے ہے، اور جب ہم اجمالی دلائل کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں وہ ایڈریسنگز ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی جگہ پر ہمیں امر حکم دیا ہے اور کسی جگہ پر منع کیا ہے۔ کوئی آیت مبارکہ خاص ہے اور کوئی عام ہے، کوئی مطلق ہے اور کوئی مقید، اور کوئی حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو ان تمام تفصیلات کو علم اصول فقہ کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 قواعد فقہیہ۔
قواعد فقہیہ وہ شرعی قواعد ہیں جو فقہ کے کسی ایک باب یا ایک سے زائد ابواب پر مشتمل ہوتے ہیں۔ قواعد فقہیہ بنیادی طور پر مسائل فقہیہ اور دلائل شرعیہ سے حاصل کیے جاتے ہیں، جیسے کہ حکم ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، تو یہ ایک فقہی قاعدہ ہے جو ایک اسٹیبلش رول اور اصول کے طور پر سامنے آتا ہے اور جس کی بنیاد پر بہت سے مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی جو ہم نے حکم ذکر کیا الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ معاملات کے اندر تمام چیزوں کے اندر جو اصل ہے وہ حلال ہونا ہے، وہ اس کی اباحت ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کسی کھانے والی چیز کے حرام ہونے کے اوپر بات کرتا ہے تو ہم اس سے مطالبہ کریں گے کہ آپ اس کی حرمت کی دلیل پیش کریں، کیونکہ اصلاً ہر چیز اپنی اصل کے اندر حلال ہے۔ جو حرام ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو آپ کو حرام ہونے کے لیے دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ تو یہ اصول اسی قاعدے کے تحت اخذ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، عربی زبان۔ عربی زبان کا علم بھی شریعت کے معاون علوم میں شامل ہے۔ اس کی بھی کئی ذیلی شاخیں ہیں جو تقریباً 12 کے قریب ہیں، جس میں علم النحو، علم الصرف، علم ادب، علم شعر، علم اشتقاق، یہ نمایاں علوم ہیں۔ نمبر 4، اصول تفسیر یا علوم قرآن۔ نمبر 5، اصول حدیث یا مصطلح الحدیث۔ کچھ علوم ایسے ہیں کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کا ظہور نہ ہوتا تو وہ علوم کبھی بھی سامنے نہ آتے، جیسے کہ علم تاریخ و سیر۔ علم تاریخ و سیر کا تعلق مسلم ممالک اور ان حالات و واقعات سے ہے جو اسلامی تاریخ میں پیش آئے۔ علم تراجم طبقات، اس علم کا تعلق ان کتابوں سے ہے جن میں مسلم شخصیات کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح اس میں خلفاء، وزراء، علماء اور عسکری قائدین کی تاریخ زندگی کو قلم بند کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ ذیلی علوم ہیں جن کو علوم عالیہ کے تحت شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی سٹرکچر ہے جو تمام علوم اور خاص طور پہ شرعی اعتبار سے، اور خاص طور پہ ایک طالب علم جو علم دین سیکھنا چاہتا ہے اس کے سامنے ایک اجمالی طور پر خاکہ پیش کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ کن کن علوم کے ذریعے سے مکمل طور پر اسلامی علوم کا احاطہ کر سکتا ہے۔